بتانا ضروری ہے آج کے میڈم چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے پاکستان کی 1/80 یعنی 79 انڈیپینڈنس ڈے کا آغاز شجر کاری مہم کے ساتھ کیا ہے تاکہ ہمارے آنے والے نسل کو ایک محفوظ، سرسبز اور بہتر پاکستان مل سکے۔ آج سے تقریباً 79 برس قبل ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دیں اور ہمیں یہ آزاد وطن دیا۔ آج جب ہم جشن آزادی منا رہے ہیں تو یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے اس خواب کو، ایک ایسے پاکستان کے خواب کو جہاں ہر شہری، ہر عورت، ہر بچے کو عزت اور مساوی مواقع میسر ہوں، کس حد تک عملی شکل دی ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی ایک پودا لگایا تھا، اور وہ تھا پاکستان میں سوشل پروٹیکشن کے سب سے بڑے ادارے کا تصور۔ برسوں پہلے لگایا گیا یہ پودا آج تناور درخت بن چکا ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے سماجی تحفظ کے میدان میں تاریخی کردار ادا کیا ہے، اور BISP نہ صرف ملک کے کمزور ترین طبقات کو مالی سہارا فراہم کر رہا ہے، بلکہ آنے والی جو ہماری نسلیں ان کو مستقبل اور محفوظ بنانے میں بھی پیش ہے، تاکہ کوئی بھی بچہ محض غربت کی وجہ سے تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک دفعہ BISP میں ہمارے فیلڈ سٹاف کے لیے تالیاں بجائیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہاں جو موجود بچے ہیں، ایک دفعہ ہم پھر ان کو تکلیف دیں گے اور عمیر کو تکلیف دیں گے کہ وہ ان کو جمع کریں، ان کو لے کر آئیں۔ وہ جھنڈیاں لہرائیں گے اور ملی نغمے کے اوپر جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خوش ہیں یہ، کہیں سے ان کے چہرے پہ تھکن نہیں نظر آ رہی، اور اس وقت سے جھنڈیاں ہلا رہے ہیں اور انتظار کر رہے تھے اس تقریب کا۔ آ جاؤ بچوں، جلدی جلدی آ جاؤ۔ سبھی کے خون میں شامل ہے یوں قطرہ قطرہ پاکستان، سبھی سے پوچھ لو چاہے ہے سب کا شجرہ پاکستان، یہ سارے دل کے تگڑے تبھی ہے تگڑا پاکستان۔ جس کی ادا ادا پہ ہو انسانیت کو ناز، جس کی ادا ادا پہ ہو انسانیت کو ناز، مل جائے کاش ایسا بشر ڈھونڈتے ہیں ہم۔ اور ہم خوش قسمت ہیں، BISP خوش قسمت ہے کہ ہمارے درمیان وہ ہستی موجود ہے جس پر ہمیں ناز ہے۔ BISP کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد کے لیے پرزور تالیاں۔ اس لیے کہ میڈم چیئرپرسن ہر مشکل جگہ، ہر مشکل موقع پہ، ہر مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے درمیان نہ صرف پہنچتی ہیں
بلکہ ان کی شکایات، ان کے مسائل سنتی ہیں اور ان کی داد رسی کے لیے تمام ممکن اقدامات کرتی ہیں۔ اسی سلسلے میں پچھلے سال سوات میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے دوران ہمارے ساتھی پیرامیڈیکل سٹاف اور ہمارے ڈاکٹرز نے مینگورہ سوات میں قائم میڈیکل کیمپ میں انتہائی جانفشانی اور پیشہ ورانہ مہارت سے خدمات انجام دی۔ 15 روز پر مشتمل اس امدادی مہم کے دوران ان کی ٹیموں نے 14,100 سے زائد مریضوں کو مفت طبی اور ڈینٹل علاج، دوائیاں، حفاظتی ٹیکے فراہم کیے۔ 3,000 سے زیادہ افراد کو خوراک اور صاف پانی کی فراہمی ممکن بنائی اور 230 سے زائد سیلاب زدہ خاندانوں کو بحالی میں مدد کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ تمام ہمارے ڈاکٹرز کے لیے تالیاں بجائیں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی۔ ان کی یہ خدمات ہمارے لیے بھی قابل فخر لائق تقلید ہیں۔ اسی لیے آج چیئرپرسن صاحبہ نے، سینیٹر روبینہ خالد نے ان کو دعوت دی اور وہ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں ان کو اسناد سے نوازیں گی۔ میڈم، میں آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کرتی ہوں کہ آپ سٹیج پر آئیں اور ہم ایک ایک کر کے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یہ تو یہاں پر موجود ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، اور ایڈیشنل سیکرٹری صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ بھی تشریف لائیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد اعزاز خان صاحب، کائنڈلی آپ تشریف لائیں۔ مسٹر فہد افضل، مسٹر ہارون خان، مسٹر فیضان خان، ڈاکٹر محمد ریاض خان صاحب، مسٹر فیصل سبحان اور حمزہ خان۔ آپ سب نے بہت تالیاں بجائیں، آئی ہوپ آپ لوگ تھکے نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ ان سب ڈاکٹرز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے بھرپور تالیاں۔ اب میں میڈم چیئرپرسن سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام بے نظیر انفنٹ سپورٹ پروگرام کی فیملی اور ہمارے یہاں پہ جو ڈاکٹرز آئے ہیں سب کو السلام علیکم۔ میں شروع کروں گی اس بات سے کہ کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں کسی بھی چیز کی۔ اگر صحیح طریقے سے ہر ایک شخص اپنی جگہ اپنا کام کرے تو کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ ہم ترقی کی ان منزلوں تک پہنچیں جو ابھی تک ہم نے اس تک پہنچنے میں ابھی بھی وہ دور نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر اجتماعی سوچ ہو جائے، پچھلے چند سالوں میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی سکسیس ہوتی ہے، اگر ہماری کوئی اچھی چیز ہے تو وہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، وہ ہم سب کی پرائیڈ ہے، وہ ہم سب نے مل کر اچیو کیا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر فیلئر ہوتا ہے تو وہ بھی کلیکٹیو ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، جیسے بتایا گیا ہے کہ 79 ایئرز از اے لانگ ٹائم۔ 79 ایئرز میں
چائنا نے ہم سے بعد میں آزادی حاصل کی، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جو ہم سے بعد میں جو ہیں ان کا وجود اس دنیا میں ہوا، ان ممالک کا، اس وقت ہم ان سے وہ بہت آگے ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سب کو ایک خود احتسابی کرنی پڑے گی، اپنی اپنی جگہ پہ کرنی پڑے گی، بجائے کسی اور کو سارا جو ہے نا بوجھ اس پہ ڈال کے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی لیتی ہیں، کلیکٹیو فیلیئرز ہوتے ہیں اور کلیکٹیو سکسیس ہوتی ہے. اور چونکہ اس وقت ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ، تو ہم سب مل کے کم از کم جو ہمارا یہ ادارہ ہے جس میں ہمارا بس چلتا ہے، جس میں ہم چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں، بجائے ہم یہ اگر سوچیں گے میں نے پوری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. ہم اگر اپنی اپنی جگہ پہ خود ٹھیک ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنا کام جو ہے وہ اپنا کریں، دوسروں کے کام کو چھوڑ دیں، وہ کریں یا نہ کریں، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری بنا لی کہ میں اپنا کام کروں یا نہ کروں، میں نے دوسرے کے کام کو ضرور بتانا ہے کہ اس نے نہیں کیا. تو ایز اے قوم ہمیں ایک اجتماعی سوچ کرنی پڑے گی. اس اجتماعی سوچ کا جو ہے اگر جو سٹارٹ ہے، جو اس کی بگننگ ہے، وائی ناٹ فرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ہم تو جڑے ہوئے ہیں نا آپس میں، ہمارا تو مقصد ایک ہی ہے، ہم سب ایک ہی گول کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم اپنی کوششیں، آئی اپریشیٹ کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، ہمارے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن شاید کچھ اور محنت بھی ہمیں چاہیے اس مقام تک پہنچنے پہ. اور جیسا کہ ہمارا بھی ایک نیا ڈیجیٹل نظام ہم نے متعارف کرایا ہے، اس کی کامیابی کے لیے ہم سب کو مل کے اب محنت کرنی. جو ہمارے اوپر کرٹیسزم ہوتا تھا، جو ہمارے اوپر تنقید ہوتی تھی، پروگرام بہت اچھا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں اس کی امپلیمنٹیشن کے ایشوز ضرور ہیں، اور ان ایشوز کو کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا، وہ ہم نے ٹھیک کرنے ہیں. تو آج سے ہم، آج 14 اگست، میک یور ریزولوشنز، میک دس promise with each other and with yourselves that we will make this program a great success, greater than what it is today. یہ سوچ جو ہوتی ہے، یہ سوچ ہی قومیں بناتی ہے اور قومیں بگاڑتی ہے. ایک سوچ کے تحت یہ پروگرام جو ہے آج اس کو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور اس وقت 1 کروڑ خاندان اس سے مستفید ہو رہے. تو سوچ کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ بے نظیر بھٹو شہید سے شروع ہوئی، پھر امپلیمنٹیشن ہوئی. آصف علی زرداری صدر پاکستان نے اس کی امپلیمنٹیشن کی، اور اس امپلیمنٹیشن کا سب سے جو خوبصورت پہلو ہے کہ اس کی بینیفیشری جو ہے، ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے، وہ عورت ہے. میں سلام پیش کرتی ہوں ان سب کو جنہوں نے اس پروگرام کے لیے یہ کلوز اس میں ڈالی کہ عورت بینیفیشری، اور ساتھ میں اس کا شناختی کارڈ کا ہونا. شناختی کارڈ کا ہونا صرف بینیفیشری بننے کے لیے نہیں ہوا، وہ آپ کے رائٹ ٹو پراپرٹی، آپ کے رائٹ ٹو ووٹ. وہ خواتین جو کبھی ان کا یہ رائٹ ان کو نہیں ملنا تھا، لیکن ایک شناختی کارڈ، جو عورتیں بینیفیشری نہیں بھی ہیں، جنہوں نے اس وجہ سے شناختی کارڈ بنائے ہیں کہ وہ بس میں آنا چاہتی تھی، وہ شناختی کارڈ بھی ان کے لیے ایک بہت طاقتور شناخت، ایک قومی شناخت ہے جو نہیں ہونی تھی. بھلے وہ بینیفیشری بنے یا نہ بنے، لیکن اس کے تمام تر اختیارات جو ہیں، لیگل اختیارات، وہ اس کا شناختی کارڈ دیتا ہے، اس کی ووٹ کا حق دیتا ہے، پراپرٹی کا حق دیتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھولنے کا حق دیتا ہے، کوئی بزنس کرنے کا حق دیتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جتنا بھی سیلیبریٹ کریں وہ کم ہے. تو لیٹس سیلیبریٹ ٹوڈے the women empowerment that Benazir income support program has given to the women of Pakistan. A big hand for that. آج چونکہ ایک خوشی کا دن ہے، اور نیگیٹو باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں، وہ پھر کبھی کریں گے. آج اچھی باتیں کریں گے. اس ملک میں بہت کچھ ہے، اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس ملک نے سب سے بڑھ کے ہمیں شناخت دی ہے. آج جو ہم کہیں بھی جاتے ہیں باہر، تو ہم
شناخت ہماری کیا ہے؟ ہماری شناخت پاکستان ہے. ہماری شناخت یہ نہیں ہے کہ میں باہر جا کے کسی کو کہوں کہ میں پنجابی ہوں یا میں پٹھان ہوں یا میں جو ہے سندھی ہوں. یہ بھی بہت خوبصورت ایک کلچرل ڈائیورسٹی ہے، لیکن اصل جو سب سے اوپر پہچان ہے وہ پہچان ہماری پاکستان کی پہچان ہے، اور یہ پہچان ہمیں ہر صورت میں رکھنی ہے، اس کی پروٹیکشن کرنی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہ آج یہ جو ہے ہم یہ سوچ یہاں سے لے کے چلیں گے کہ پاکستان کے لیے وی ول ڈو اینی تھنگ، ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ. اور جیسا میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے ہم نے آج اینی نے کہا بھی کہ ہم نے شجر کاری سے اس مہم جو ہے ہماری ایک گرین پاکستان موومنٹ، بے نظیر پاکستان موومنٹ، وہ ہمیشہ ہم 14 اگست پہ درخت لگاتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو فعال رکھیں اور تھرو آؤٹ دا ایئر کریں، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ بچے جو آج یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا تباہی دیکھی. وہ تباہی کیوں ہوئی؟ کیونکہ کلائمیٹ چینج ہے، اور کلائمیٹ چینج کا ہم سب نے مل کر جو ہے اس کا کوئی سدباب کرنا ہے، کوئی اس کا حل نکالنا ہے، اور اس کا سب سے بڑا حل جو ہے دیٹ از ٹری پلانٹیشن. اگر ٹری پلانٹیشن ہوگی تو یہ اس وقت جو ملک کو قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید وہ کم ہو جائے، لیکن ایٹ لیسٹ وی شوڈ ٹرائی. اور میں ان سب لڑکوں کو، بچوں کو، بچیاں بھی تھیں جو آج نہیں آئیں، وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں نہیں آئیں بچیاں، ان کیمپس میں لڑکیاں بھی تھیں. میں نے ان کو جب جا کے دیکھا جس حالت میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم شاید 2 منٹ وہاں ٹھہرنا نہ پسند کریں. ایک علاقہ ہے وہاں پہ، ایک تحصیل ہے یا وہ ہے یونین کاؤنسل ہے، اس میں ایک برساتی نالے کی جگہ ہے. وہ جس وقت یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تو وہ اس نے جو تباہی کی وہ میں نے نزدیک سے دیکھی. ہم تو تھوڑی دیر کے لیے گئے نا، لیکن وہاں سیلاب کے بعد جو تباہ کاری کے بعد وہ سیلاب اپنا ایک گند چھوڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، مٹی چھوڑتا ہے، کیچڑ چھوڑتا ہے. اس حالت میں یہ بچے اس کیچڑ میں، اس گندگی میں انہوں نے بیٹھ کے ان لوگوں کی خدمت کی. تو جس قوم میں اس طرح کے بچے ہوں، جہاں یہ لوگ ہیں جو فیوچر ہے پاکستان کا، تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ہمیں روک سکتا ہے. صرف ڈائریکشن جو ہے ہمیں اپنی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے آپس میں مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کے جیسے کہتے ہیں نا اتحاد اور تنظیم، یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اگر اتحاد اور تنظیم ہم اپنے آپ میں پیدا کر لیتے ہیں تو ایک طاقت بنے گی، ایسی طاقت بنے گی جس کے سامنے اس وقت تو یہ جو فلسفی ہے، یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول، میں اپنے ان بچوں سے بھی کہوں گی کہ آئی ایم آلسو فرام خیبر پختونخوا، لیکن میری جو اصل پہچان ہے نا وہ میرا پاکستان ہے. پاکستان سب سے پہلے ہے. ہمیں ہمارے ذہنوں میں جو یہ زہر بٹھایا جاتا ہے، ہم نے اس کا نشانہ نہیں بننا ہے. ہمارے آباء و اجداد جو تھے، ریفرینڈم میں آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں کس کو ووٹ پڑا تھا؟ ریفرینڈم میں خیبر پختونخوا کی عوام نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، ان کا ساتھ نہیں دیا تھا یہ جو تھے گاندھی صاحب کا. تو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کی حمایت کی تھی. آج جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے میں سے نہیں ہیں. یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے جو آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے. آپ نے اپنے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آرمڈ فورسز کی قدر کرنی ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز ہیں تو ہم محفوظ ہیں. ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. ہماری جو ایٹمی قوت ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے. اور اس وقت جو پاکستان کا پوری دنیا میں جو ایک مثبت چہرہ سامنے آیا ہے، ہم نے اسی چہرے کو اجاگر کرنا ہے، مزید اجاگر کرنا ہے. تو میری آپ سب بچوں کو تھینک یو ویری مچ فار واٹ یو ڈیڈ.
and I'm proud of you, and I'm proud of the fact that you are from the province that I belong. اور سب سے آخر میں تو آپ سے میں یہ کہوں گی کہ درخت لگائیں، جتنے لگا سکتے ہیں لگائیں. یہ ہماری اس وقت جو ہے بہت بڑی یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بلکہ میں تو سمجھوں گی کہ ہمیں پلانٹیشن ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. اس کو ایک وار فوٹنگ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. اور دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تعلیمی وظائف والے بچے تو ماشاءاللہ سے دیو آلویز ہم نے دیکھا ہے بہت بہترین ان کے رزلٹ آئے. امید کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح چلے گا. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اس کی مانیٹرنگ پراپرلی کریں. ہمارے پاس وہ اسٹیٹسٹکس آنے چاہیے. بے نظیر انکم پروگرام صرف ایک فلاحی پروگرام نہیں ہے، اس سے تعلیم سے بھی منسلک ہے، صحت سے بھی منسلک ہے، اور اب تو ہنر کے ساتھ بھی منسلک ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا ایک بہترین پروگرام بناتی ہیں جس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. انہوں نے تو مجھے بڑی لمبی چوڑی جو ہے تقریر لکھ کے دی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں کافی کچھ کہہ چکی ہوں. اور میں بینیفیشریز جو ہماری بہنیں ہیں ان سے یہ ضرور کہوں گی کہ ایک نیا ڈیجیٹل نظام والٹ کا آیا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے، لیکن کوئی جلدی نہیں ہے. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی اپنی ان تمام بہنوں کو جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر رجسٹرڈ ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے آسانی ہے. اب آپ اپنی جو رقم ہے آپ کے پاس آئے گی، آپ اور اگلی قسط سے جو ہے انٹر آپریبلٹی شروع ہو جائے گی، تو آپ کسی بھی نزدیکی ریٹیلر کے پاس جا کے یہ اپنی رقم وصول کر لیں گی. آپ کو دور دور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہفتے کے 7 دن وصول کریں گی، صبح سے لے کے شام تک وصولی ہوگی. تو جلدی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جب آپ فارغ ہوں، آپ جائیں اپنے نزدیکی ترین جو پیمنٹ پوائنٹ ہے وہاں سے اپنی پیمنٹ لیں گی، اور بہادری کے ساتھ اور جو ہے وقار کے ساتھ آپ نے جو ہے نا اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور کبھی بھی کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا. آپ کے لیے آپ کا رول ماڈل بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے کبھی بھی کسی بھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا. تو ان کی جو میموری ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بھی بہادر بننا پڑے گا. تو سب کا بہت بہت شکریہ، اور دعا ہے کہ پاکستان اگر 80 سال جب ہم منائیں گے اگلے سال زندگی ہوئی تو اس سے اچھی چیزیں جو ہیں ہم آپس میں بانٹ سکیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب آپ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ جو ہمارے BISP خاندانوں کے پیارے پیارے بچے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کی 79ویں یعنی 1 کم 70 یوم آزادی پر کیک کاٹیں. میرے محبوب گشے سبحان پاکستان پاکستان ہے کرتے پیار ہم جس سے، ہمیں جس سے محبت ہے، اگر پوچھے جہاں ہم سے. ان میں سے کچھ بچے ہمارے تعلیمی وظائف کے بچے ہیں. یہ سب ہماری بینیفیشریز کے بچے ہیں جن کے ساتھ چیئرپرسن روبینہ خالد، سینیٹر روبینہ خالد آج کیک کاٹ رہی ہیں، سیکریٹری عامر علی احمد اور ایڈیشنل سیکریٹری عصمت نواز صاحب. ایک دفعہ بھرپور تالیاں. اور پاکستان زندہ باد. بہت دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن، دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن، دل کی سچی لگن، دل کا رسنا وطن. پاکستان پاکستان میرے جانا وطن و قربان، میرے سونے دلبر ہے جان، میرے محبوب گشے سبحان پاکستان پاکستان.
ہے کرتے پیار ہم جس سے ہمیں جس سے پاکستان محبت ہے سبھی کے خون میں شامل ہے یوں قطرہ قطرہ پاکستان سبھی